وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 32 آج پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور نہ تم تمنا کرو اس کی جو فضیلت دی اللہ نے ساتھ اس کے تم میں سے بعض کو بعض پر۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی نعمتیں لوگوں کے درمیان تقسیم کر کے دی ہیں، اور یہ جو تقسیم ہے یہ اس کی حکمت اور علم کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور دنیا میں سب سے خوش قسمت اور پرسکون انسان وہ ہے جو اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، مثال کے طور پر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت مال دیا ہے، علم نہیں دیا، اور کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، مال نہیں دیا۔ کسی کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا اس دنیا میں، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت عقل مند بنایا، عقل دی، اس کو خوبصورتی نہیں دی۔ تو قرآن جو ہے وہ انسان کی یہ تربیت کرتا ہے کہ انسان ہر حال میں شکر گزار رہے، اور جو اپنی نعمت پر شکر کرتا ہے اس کو دوسرے کی نعمت دیکھ کر حسد نہیں ہوتا۔ یہ آپ کہہ لیں کہ کی ٹو ہیپینس ہے، یا کی ٹو سکسیس آپ اس کو کہہ لیں۔ دیکھیں، ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر کسی کو اپنے سے بہتر دیکھے، کسی کو اللہ نے فضیلت دی ہے، نعمت دی ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، اور لوگ دوسرے کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہی اس پر فضل کیا ہے نا، تو نے ہی اس کو نوازا ہے، تو مجھے بھی نواز دے۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، سب کو اسی نے دیا ہے۔ تو ایک تو یہ رویہ ہوتا ہے۔ دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل تنگ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسرے کی فضیلت اور نعمت دیکھ کر ان کا دل تنگ ہوتا ہے، اور انسان یہ خواہش کرنے لگتا ہے کہ یہ نعمت میرے پاس نہیں ہے نا تو دوسرے سے بھی چھن جائے۔ یہ رویہ جو ہے نا یہ شیطانی رویہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے شیطان کا گناہ کیا تھا؟ انسان سے اس نے حسد کیا، اور یہی وہ انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جبکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تم اس کی اس تقسیم سے راضی ہو جاؤ۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، اور مردوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ یعنی اس دنیا میں ہر انسان کوشش کر رہا ہے، اپنی آخرت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں یہاں پر اس کو کسبہ کہا گیا ہے، یعنی ہاتھ کی کمائی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں۔ تو جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، چاہے نیکی کا عمل ہو، تو عمل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، ہلانے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو ہر کوئی اس دنیا میں محنت مزدوری کر رہا ہے۔ مرد اپنی اپنی جگہ کوشش کر رہے ہیں، اور مردوں کو وہی ملے گا جو وہ کوشش کر رہے ہیں، اور عورتیں اپنی اپنی جگہ کوشش کر رہی ہیں، اور عورتوں کو بھی وہی ملے گا وہ جس کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ کوئی تو اپنا توشہ آخرت بھر رہا ہے، آخرت میں گھر بنا رہا ہے، اور کوئی دنیا بنا رہا ہے۔ ہر کسی کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مرد اپنا کام کریں گے جو دائرہ اختیار ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اندر، اور عورتیں اپنا کام کریں گی جو دائرہ اختیار ان کو ملا ہے اس کے اندر رہ کے۔ اور وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ، اور سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا، یعنی مرد اور عورتیں اپنا اپنا کام کریں اور اللہ سے اس کا فضل مانگیں، یعنی ایک دوسرے پر سوال نہ اٹھائیں اس چیز پر کہ اس کو اللہ نے فضیلت کیوں دی ہے، بلکہ سب اللہ سے اس کا فضل مانگیں۔
اس میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت دعا بھی سکھائی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اے اللہ میں تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتی ہوں، یعنی ہر کوئی اللہ سے اس کا فضل مانگے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اصل میں آگے چل کے ایک آیت آنے والی ہے جس کو لے کر بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ یہ کہہ لیں کہ یہ آیات اسی آیت کی تمہید میں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ذہن بنا رہے ہیں کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی اپنی جگہ فضیلت دی ہے، کوئی کسی دوسرے کی فضیلت دیکھ کر حسد نہ کرے، بلکہ سب اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہیں، کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے اپنی نعمتیں اس دنیا میں انسانوں پر، وہ اس کے علم پر مبنی ہیں، اس کی حکمت پر مبنی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا رہنے دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔